وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق اللہ العلی العظیم. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: وقال ربکم، تمہارا پروردگار تم سے کہتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، میں تمہاری مانگی ہوئی چیز تم کو عطا کروں گا، دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، میرے بندوں میں سے وہ لوگ جو اس عبادت کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے ہیں، یعنی دعا نہیں مانگتے ہیں، اس سے رابطہ برقرار نہیں کرتے ہیں، سیدخلون جہنم، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، داخرین، ذلیل اور خوار ہوتے ہوئے جہنم میں جائیں گے. اس آیت کی روشنی میں اور اپنے موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کچھ نکات آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے اور آج بھی اس کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے کہ میں پراپر اپنے ٹاپک کو اور اپنے موضوع کو شروع کروں، ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ نقطہ یہ ہے: اسلام میں دو طرح کے حق ہیں، ایک حق الناس اور ایک ہے حق اللہ، اللہ کا حق اور لوگوں کا حق. ہم جب فرش عزا پر آتے ہیں تو یہاں پر ایک حق کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اس حق کو کہا جاتا ہے حق الناس. یہاں جتنے بھی فرش عزا پہ عزادار آتے ہیں، سب عزاداروں کی ایک دوسرے کے لیے ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ان کے حق کا خیال رکھیں، اور وہ حقوق جو ہم کو ایک دوسرے کا فرش عزا پر خیال رکھنا ہے، ان حقوق میں سے ایک حق ہے وقت. وقت یہ ہم لوگوں کے اوپر ذمہ داری کو لے کر آتا ہے. یہ اچھی بات نہیں ہوگی ایک عزادار کے لیے کہ اگر کچھ عزادار فرش عزا پر وقت کا خیال رکھ کر آ گئے ہیں تو ہم ان لوگوں کو کہیں کہ تم ایسے ہی بیٹھے رہو، ہم اور آنے والوں کا انتظار کرنا چاہتے ہیں. پھر یہ بیچارے لوگ کی کیا غلطی ہے؟ صحیح ہے کہ یہ عمر میں ہم سے بہت چھوٹے ہیں، لیکن عزادار ہونے کے اعتبار سے ان میں اور ہم میں فرق نہیں ہے. سب جناب سیدہ کے لیے عزادار ہیں، سب ان کے تعزیے دار ہیں. تو ہم لوگوں کو اس نقطے کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے کہ اگر ایک وقت کا اعلان ہوا ہے تو اس وقت پر وہ پروگرام شروع ہو جانا چاہیے، چاہے کوئی آئے یا نہ آئے، کیونکہ اپنا یہ ماننا ہے کہ جناب سیدہ آ چکی ہیں اور فرشتے ضرور آ چکے ہیں. ہمیں پھر کسی کا انتظار نہیں کرنا ہے. ایک وقت کا اناؤنس ہو گیا ہے، ہمیں اس وقت اس کو شروع کر دینا ہے. اور ہم یہ بھی مانتے ہیں نا کہ تعداد کے بڑھنے سے عمل کی کوالٹی میں فرق نہیں پڑتا ہے. لوگ کم ہوں یا زیادہ ہوں، عزاداری عزاداری ہے، اور اس کا ثواب ہم لوگوں کے لیے وہاں پر خدا لکھ رہا ہے. تو ہم لوگوں کا انتظار کریں، لیکن اس سے زیادہ سب کو ہم یہ بتائیں کہ وقت کا خیال رکھیں.
وقت کا خیال رکھنا دوسروں کے حقوق اور ایک عزادار کے حق کا خیال رکھنا ہے، تو ہمیں اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تن اور من کے بارے میں کہ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے، ایک اس کا تن ہے اور ایک اس کا من ہے۔ ہم اپنے تن کا تو بہت خیال رکھتے ہیں، کھانا پینا کپڑا لتا جتنی بھی چیزیں ہیں ہم اپنے تن کا خیال رکھتے ہیں، لیکن من کی طرف ہماری توجہ بہت کم ہوتی ہے۔ میں نے تن اور من کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، پیدا ہوتا ہے 6 مہینے کا، 6 سال کا، 60 سال کا، اس کا بدن بدلتا جا رہا ہے، لیکن جو چیز نہیں بدل رہی ہے خود وہ ہے۔ میرے ماں باپ نے میرا نام محمد رکھا تھا، 6 مہینے کا تھا تو بھی محمد، 6 سال کا ہوا تو بھی محمد، 60 سال کا ہوا تو بھی وہ محمد ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک روح ہے، اور وہ روح کون سی روح ہے؟ جو خدا نے اپنی طرف سے پھونکا ہے، اس کا نام محمد رکھا گیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اپنے بدن میں چاہے کتنی تبدیلی آ جائے لیکن اپنے من میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، اور ہم اپنے تن کا تو بہت خیال رکھتے ہیں لیکن اپنے من کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ ایک اور مثال کے ساتھ اپنی بات کو میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا۔ ایک انسان ہے جیسے خود میں، اگر میرا یہ ہاتھ کٹ جائے گا تو میرے تن کا ایک حصہ تو کٹ گیا ہے، لیکن کیا میرا ہاتھ کٹنے کے بعد میں آدھا محمد ہو گیا ہوں؟ میرے محمد ہونے میں کچھ کمی آئی ہے؟ یعنی میرے بدن میں کمی آئی ہے۔ ایک انسان اس کے دونوں ہاتھ کٹ جائیں، دونوں پیر کٹ جائیں، اور دوسرے اس کے اعضاء بھی اس کے بدن میں صحیح سالم نہ رہے، اگر اس کا بدن سالم نہیں بھی ہے تو بھی ہم اس کو اس کے نام سے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یہ محمد ہے۔ صحیح ہے کہ اس کا بدن کامل نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی اصل پہچان، ہم لوگوں کی اصل ذات وہ ہمارا بدن نہیں ہوتا ہے، ہمارا من ہوتا ہے، ہماری روح ہوتی ہے، ہمارا نفس ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ اصل کے اوپر توجہ کم دیتے ہیں، اور جو چیز اصل نہیں ہے، جو بدلتی ہے، جو کبھی کٹ بھی جائے یا کم بھی ہو جائے تو فرق نہیں پڑتا ہے میرے من کے اندر، ہم لوگ اس کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تو کل میں نے اس کو واضح کرنے کی کوشش کیا کہ اپنے تن اور من میں ہم لوگوں کا من بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر من کو میں صحیح تربیت دوں گا، من کو میں اس کا صحیح خیال رکھوں گا اپنی روح کا، تو اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ یہ فرشتوں سے اوپر جا سکتی ہے، اتنا اوپر کہ خداوند عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کا سجدہ کرو۔ اور اگر میں اپنے من کو اور اپنی روح کا خیال نہیں رکھوں گا تو وہ اتنا نیچے آ سکتی ہے کہ قرآن میں خدا کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے بل ہم اضل، جانور بھی ان سے اچھے ہوتے ہیں، یہ جانوروں سے بھی زیادہ برے ہیں، یہ جانوروں سے بھی زیادہ برا ہو سکتا ہے اگر یہ اپنے من کا صحیح خیال نہیں رکھے گا۔ اب ہم کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ میں کہاں پر ہوں، کیا میں فرشتوں کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں یا میں جانور کی طرح نیچے سے نیچے گرتا جا رہا ہوں؟ اور جس ڈائریکشن میں جا رہا ہوں اپنے آپ کو اسسٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، اور اس کے مطابق پھر اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اب میں آتا ہوں اس حدیث کی طرف جس حدیث سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ اگر تم اپنا خیال رکھو گے، تم اپنی صحیح تربیت کرو گے، تم اپنی روح کی طرف صحیح توجہ دو گے، تو میں تمہیں کہاں سے کہاں لے کر جاؤں گا۔ توجہ کیجئے گا، خاص طور پہ اپنے جوان بھائیوں سے، السلام علیکم، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
اجازت عطا اور ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. خداوند عالم حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، عبدی میرے بندے، اطیعنی میری اطاعت کر، اجعلک مثلی میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. توجہ کیجئے گا، ایک انسان کو جو مٹی سے بنا ہے، اس دنیا میں گندے پانی کے ذریعے سے وہ وجود میں آیا ہے، خدا اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ عبدی میرا بندہ، اطیعنی میری اطاعت کر، اجعلک مثلی میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. یعنی ایک انسان کے اندر یہ صلاحیت، یہ پوٹینشل، یہ ایبلٹی پائی جاتی ہے کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ کو اپنے جیسا بنا دوں گا. اگر یہ صلاحیت انسان کے اندر پائی نہیں جاتی تو خداوند عالم یہ کیوں کہتا کہ میں تجھے اپنے جیسا بناؤں گا؟ خدا جھوٹ تو نہیں کہتا ہے، نعوذ باللہ. خدا کوئی ایسی بات کہ جو کہہ دے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کر نہیں سکتا ہے. جب اس نے کہا ہے کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا، اس کا مطلب ایک انسان کے اندر کچھ کوالٹیز ایسی لا سکتا ہے خدا کہ جو خدا کے اندر پائی جاتی ہے. خود خدا ارشاد فرماتا ہے، انا حی، میں حی ہوں، میں زندہ ہوں، میں ہمیشہ باقی رہنے والا ہوں، میں تجھے ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا بنا دوں گا. لیکن اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے. ہم میں سے کون ایسا انسان ہے جو مرنا چاہتا ہے؟ سب لوگ یہی چاہتے ہیں نا کہ ہم ہمیشہ باقی رہیں. خداوند عالم اس کا ایک سمپل فارمولا دے رہا ہے، سمپل راستہ دے رہا ہے کہ میری اطاعت کرو، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا، میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہوں، تجھے زندہ رہنے والا بنا دوں گا. صرف یہاں پر نہیں رکتا ہے، کہتا ہے کہ دنیا میں رزق بانٹنے والا کون ہے؟ خدا ہے. کہتا ہے میں رزق بانٹنے والا ہوں، تجھے رزق بانٹنے والا بنا دوں گا. میں رزق بانٹنے والا ہوں، تجھے رزق بانٹنے والا بنا دوں گا. اور اس سے آگے تیسرے مرحلے میں آ کر کہتا ہے میں صمد ہوں، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تجھے ایسا بنا دوں گا کہ تجھے بھی اس دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں رہے گی. اب عزیزو، جب خدا ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے ہمیشہ زندہ رہنے والا بنا دوں گا، رزق بانٹنے والا بنا دوں گا، بے نیاز بنا دوں گا، تو کیا صرف خدا ہمارا دل بہلانے کے لیے کہہ رہا ہے؟ اپنی عبادت ہم سے کرانا چاہتا ہے. اس کو میری اور آپ کی عبادت کی ضرورت ہے. کوئی اس کو عبادت کرنے والا نہیں ہے تو وہ ہم لوگوں کو یہ آفر دے رہا ہے تاکہ ہم لوگ عبادت کریں، اور بعد میں وہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں کرے گا. ایسا تو نہیں ہے. جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا تو اس کو ضرورت نہیں ہے عبادت کی، اس کو ضرورت نہیں ہے ہماری اطاعت کی. اگر ہم عبادت کریں گے، اگر ہم اطاعت کریں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جو اس نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو وہ ضرور پورا کرے گا. اور ہم تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں جن لوگوں نے خدا کی اطاعت کو کیا ہے، 1400 سال ہو گیا ہے ان کو اس دنیا سے جا کر، لیکن آج بھی ان کا ذکر باقی ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. خداوند عالم نے ہم کو روح اور بدن کے ذریعے سے بنایا ہے. ہماری روح میں اتنی صلاحیت ہے کہ جو صفتیں خدا کے اندر پائی جاتی ہیں وہ صفت ہم اپنے اندر لا سکتے ہیں خدا کی اطاعت کرنے کے ذریعے سے. ہو سکتا ہے ابھی کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ اس کا مطلب یہ کہ بس اب اس دنیا کے اندر ہم لوگوں کو اپنی روح کا ہی خیال رکھنا ہے، جسم کی طرف توجہ نہیں دینا ہے. اب دنیا سے اپنے کو کوئی مطلب نہیں ہے، صرف ہم لوگ کو روح کے اوپر توجہ دینا ہے. اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے تو یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے. اگر روح کو عبادت کروانا ہے، خدا کی اطاعت کروانا ہے، تو اس کا ٹول، اس کا وسیلہ یہ ہمارا بدن ہے.
یہ جتنا مضبوط ہوگا اس کے ذریعے سے روح سے اتنی عبادت کروائی جا سکتی ہے. امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایک بہت اچھا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، عقل سالم در بدن سالم. اگر ایک انسان کا بدن سالم ہوگا تو اس کی عقل اور اس کی روح بھی سالم ہوگی. اگر ہم اپنے بدن کی طرف توجہ نہیں دیں گے اور یہ بیمار ہوگا، مریض ہوگا، کمزور ہوگا اور یہ اپنی ہی مشکلات میں گرفتار ہوگا تو عبادت کی طرف ہم توجہ نہیں دے پائیں گے. تو ہمیں اپنے بدن کی طرف بھی توجہ دینا ہے اور اپنی روح کی طرف بھی توجہ دینا ہے، لیکن اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ ان دونوں میں جو اصل ہے وہ ہماری روح ہے. میری پوری زندگی صرف بدن کی طرف توجہ دینے میں نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ بدن کی طرف اس کی ضرورت کے حساب سے توجہ دینا ہے اور روح کے لیے بھی اتنی کہ جتنی اس کی ضرورت ہے ہمیں توجہ دینا ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اور بس عزیزان گرامی، اب میں یہاں سے ایک نئے موضوع کی طرف جو ہم لوگوں کے ٹاپک سے ریلیٹ کرتا ہے اور ایک آئیڈیل سماج میں لوگوں کے اندر اس چیز کا ہونا ضروری ہے، اس کانسیپٹ کا آنا اور فٹ ہونا ضروری ہے، وہ ورڈ ہے زہد کا ورڈ. ہم سب کو زاہد ہونا ہے، ہم سب کو زہد اختیار کرنا ہے، زاہد بننا ہے. جب کبھی بھی یہ ورڈ کسی کے ذہن میں آتا ہے، زاہد ہونے کا ورڈ، یعنی دنیا کی محبت کا دل میں نہ ہونا. توجہ کیجئے گا، مجھے آپ سب کی مدد کی ضرورت ہے. زاہد یا زہد یعنی یہ کہ دنیا کی محبت اپنے دل میں نہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دنیا کی نعمتوں کو مجھے حاصل نہیں کرنا ہے یا اس کے لیے مجھے کوشش نہیں کرنا ہے. دنیا کی نعمتیں میرے پاس ہو، دنیا میں جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کیا ہے حلال طریقے سے میں اس کو حاصل کروں، لیکن اس کے اندر اپنے آپ کو گرفتار نہ کروں، اس کی محبت اپنے دل میں نہ بساؤں، بلکہ یہ چیزیں مجھے اللہ سے نزدیک کرنے کا وسیلہ ہونا چاہیے، نہ یہ کہ یہ چیزیں میرے پیر کی زنجیریں بن جائے اور مجھے اللہ کے پاس جانے سے روکیں. زہد یعنی یہ کہ دنیا کی نعمتیں ایک انسان کے پاس ہو لیکن وہ نعمتیں اس کی پیر کی زنجیریں یا اس کی اڑان میں کمی کا سبب نہ بنے. علامہ اقبال اس کو ایک بہت اچھے شعر کی صورت میں یوں بیان کرتے ہیں، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، یہ دنیا کی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑنے کے لیے نہیں آیا ہے. یہ دنیا میں اس لیے نہیں آیا ہے کہ زمین یا زمین سے نکلنے والی چیزوں میں اپنے آپ کو گرفتار کرے اور صرف اسی کے بارے میں سوچے، اپنے پیٹ کے بارے میں یا اور دوسری ایسی چیزوں کے بارے میں. یہ دنیا میں اس لیے نہیں آیا ہے، یہ طائر لاہوتی ہے. یہ دنیا میں آیا ہے بڑی پرواز کے لیے، ایک بڑی اڑان اڑنے کے لیے. بنا مٹی سے ہے لیکن جانا چاہتا ہے نور کی طرف. بنا ایک گندے پانی سے ہے لیکن اپنے آپ کو ملانا چاہتا ہے مولائے کائنات کی ذات سے اور اپنے آپ کو ان سے نزدیک کرنا چاہتا ہے. یہ بنا ہے مٹی سے، خاکی ہے، لیکن اس کا مقصد نوری ہے. اس کو خاک کے اندر الجھ کے نہیں رہنا ہے. یہ طائر لاہوتی ہے. اب جب یہ طائر لاہوتی ہے تو اس رزق سے موت اچھی، ان دنیا کی نعمتوں سے کہ جو اس کے پیر میں زنجیریں جکڑ دے اور اس کو نورانی سفر کرنے سے روک دیتی ہے اور اس کو خاکی بنا کر رکھتی ہے،
تو ایسے رزق سے تو موت اچھی ہے. کیوں موت اچھی ہے؟ کیونکہ اس رزق کے ذریعے سے اس کی پرواز میں کوتاہی ہو رہی ہے اور اس کا نورانی سفر جو اس کا اصل مقصد ہے وہ اس سفر کو طے نہیں کر پا رہا ہے. تو ہم اس دنیا میں آئے ہیں, ہمارے لیے خداوند عالم نے اس دنیا کو بنایا ہے. زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں یہ تمام انسانوں کے لیے بنائی گئی ہیں. کیوں؟ تاکہ اس کو حاصل کرے, حاصل کرنے کے ساتھ میں اپنے خاکی پن کو کم کرتے ہوئے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نوری بنا سکیں. ہم لوگوں کو اپنے نورانی سفر کو طے کرنا ہے, تاریکی سے نکلنا ہے, نور کی طرف سے جانا ہے, اپنے بدن کی بندشوں سے نکل کر اپنی روح کو اپنے مولا کے ساتھ ملانا ہے اور ان کے ذریعے سے ان کے جوار میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے. یعنی ہم لوگوں کو اپنے مولا کے جوار میں جانے کی تمنا اپنے دل میں رکھنا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جس وقت ہمارے پاس دنیا کی نعمت تو ہو لیکن دنیا کی نعمتوں کی محبت ہمارے دل میں نہ ہو. یہ کیسے ہوگا کہ دنیا کی نعمت بھی ہو لیکن دنیا کی نعمت کی محبت اپنے دل میں نہ ہو؟ ہمیں اس کانسیپٹ کو سمجھنا ہے اور جتنا اس کانسیپٹ کو ہم اپنے دل میں رچا لیں گے, بسا لیں گے, اتنا زیادہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی کا سفر طے کر پائیں گے. ایک بہت بڑے عالم تھے جنہوں نے کتاب لکھا ہے معراج السعادہ, ملا احمد نراقی. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ بہت پیسے والا انسان تھا. یہ ایک بہت بڑا بنگلہ, پیلس ٹائپ ان کا گھر تھا اور اس گھر کے اندر کم سے کم جو نوکروں کی تعداد ملتی ہے 100 سے زیادہ گھر کے اندر نوکر. ایک گھر کے اندر 100 نوکر, مطلب آپ تصور کیجئے کہ کتنا بڑا گھر اور کتنے ٹائپ کے گارڈنز اور کیا چیزیں ہوں گی کہ جس کے لیے ان کو اتنے سارے نوکر رکھنے کی ضرورت پڑی تھی. یہ اصفہان کے پاس کسی ایک جگہ پر رہتے تھے. ایران کے نارتھ میں ایک دوسرے مولانا تھے, وہ بیچارے بہت غریب, ان کے پاس دنیا کی کوئی ظاہری نعمت نہیں تھی اور ان کو ملا احمد نراقی کے بارے میں بھی پتا چلا کہ یہ بہت پیسے والا بندہ ہے, اس کے 100 سے زیادہ غلام ہیں, اس کے پاس تو اتنا بڑا بنگلہ, اتنا بڑا گھر اور اتنی ساری سواریاں ہیں. تو ان کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ یہ آیا کہ ایک مولانا, ایک دیندار انسان کے پاس اتنی ساری چیزیں ہونا اچھی بات نہیں ہے. ایک مولانا کے پاس اتنے ساری سواری, اتنے سارے غلام, نوکر چاکر کا ہونا بہت اچھی بات نہیں ہے. تو چونکہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا, تو ہم لوگوں کی طرح تو وہ بندہ تھا نہیں, ایک عالم تھا, پڑھا لکھا بندہ تھا. اگر ہم لوگ کی طرح ہوتا تو وہ 10 لوگوں کے کان میں بولنا شروع کر دیتا, نہیں نہیں مولانا لوگوں کے پاس ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ برا ہے, وہ برا ہے, ان کی برائیاں دوسروں سے شروع کرتا. لیکن انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھا کہ اس کے بجائے کہ میں دنیا سے بات کروں, جا کر اس کو ڈائریکٹ بتا دوں کہ بھائی میرا یہ ماننا ہے کہ ایک مولانا کے پاس یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے. تو میں ڈائریکٹ ان کے پاس جاؤں گا اور ان کو جا کر بتا دوں گا کہ بھائی ایسا اچھی بات نہیں ہے. اگر تم ایک مولانا اور ایک پڑھے لکھے آدمی ہو تو تمہاری زندگی بہت سادی ہونا چاہیے, تمہارے پاس یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے. تو وہ اپنے شہر, اپنے گاؤں سے اٹھتے ہیں, ملا احمد کے پاس, ان کے گاؤں میں آتے ہیں, ان کے شہر میں آتے ہیں اور آنے کے بعد ملا احمد سے بتانا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں. ملا احمد چونکہ ایک بہت پڑھے لکھے انسان تھے, سمجھدار انسان تھے, تو ان کو ان کے آنے کے بعد ان کے بیہیویئر میں کچھ محسوس ہوا کہ یہ کچھ بولنا چاہتا ہے. وہ سمجھ گئے کہ وہ کس ٹائپ کی کچھ بات کرنا چاہتا ہے. اتفاق سے شب جمعہ کے نزدیک کا وقت تھا. ملا احمد کے پاس وہ آ کر بیٹھے. آ کر بیٹھنے کے بعد ابھی کچھ بات کرنا ہی چاہ رہے تھے. ملا احمد نے کہا چلو شب جمعہ ایک کام کرتے ہیں, ہم لوگ تیار ہوتے ہیں, اپنا سفر شروع کرتے ہیں, امام حسین کی زیارت کے لیے نکلتے ہیں. گھوڑے کو اور سواری کو تیار کیا اور کہا چلو ہم لوگ امام حسین کی زیارت کے لیے ساتھ میں ہم لوگ دونوں نکلتے ہیں. وہ عالم بھی جو ابھی آئے ہیں اور یہ خود جو یہاں پر پہلے سے موجود تھے, کہا چلو ہم لوگ چلتے ہیں. اور جلدی جلدی میں سواری کو تیار کیا. سواری کو تیار کرنے کے بعد سواری کے اوپر بیٹھے اور بیٹھ کر امام حسین علیہ السلام کے سفر کو شروع کر دیا کہ کچھ دن کے بعد ہم لوگ امام حسین کی زیارت کے لیے پہنچ جائیں گے کربلا اور وہاں زیارت کریں گے. اپنے شہر سے یہ زیارت کے لیے نکل گئے. ابھی 2 یا 3 منزل کراس کیے ہی تھے, یعنی کچھ ہی سفر کو ابھی طے کیا تھا کہ وہ جو بندہ نارتھ ایران سے ان سے ملنے کے لیے آتا ہے
وہ ان سے پلٹ کر کہتا ہے کہ ملا احمد غضب ہو گیا اور ایک بڑا پرابلم ہو گیا. کیا پرابلم ہو گیا؟ میرے پاس ایک کٹورا تھا، ایک کاسا تھا، ایک کٹورا تھا، وہ میں تمہارے گھر پر بھول کر آ گیا ہوں. میرے پاس ایک کٹورا تھا، ایک کاسا تھا، جو میں تمہارے گھر پر بھول کر آ گیا ہوں. تو بولے کیا کرنا ہے؟ چھوڑو جانے دو، کٹورا تھا بھول گئے نا، چلو آگے جاتے ہیں. ابھی ہم لوگ اپنے سفر کو کنٹینیو کریں کیونکہ ہم لوگ تھوڑا آگے نکل چکے ہیں. رہنے دو، وہ کاسا وہاں پڑا ہے، چھوڑ دو، آگے نکلتے ہیں. تو پلٹ کر کہتا ہے ملا احمد تم بہت پیسے والے ہو، تمہارے 100 سے زیادہ غلام ہیں، تمہارا گھر اتنا بڑا اور تمہاری اتنی سواری، تو تم کو ایک کاسے کی ویلیو نہیں پتا ہے کہ وہ کاسا میرے لیے کتنا قیمتی ہے، وہ کٹورا میرے لیے کتنا قیمتی ہے. تم کو لگ رہا ہے کہ وہ چھوٹا سا کٹورا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہ چھوٹا سا کٹورا رہے گا، لیکن میرے لیے وہ چھوٹا سا کٹورا نہیں ہے. میری جمع پونجی ہی وہ کٹورا ہے. میرے پاس اس کٹورے کے علاوہ اور کچھ ہے بھی نہیں، تو مجھے وہ کٹورا لینے کے لیے واپس جانا ہوگا. ملا احمد کہتے ہیں کہ ارے چھوڑو نا، جانے دو نا، کٹورا ہی ہے نا، آخر کٹورا ہے، چھوڑو آگے ہم لوگ نکلتے ہیں، اللہ کوئی دوسرا سبب پیدا کرے گا، کوئی دوسرا راستہ نکال دے گا، زیادہ اس کا ٹینشن مت لو. لیکن وہ اپنی جگہ سواری سے اتر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم میرے ساتھ واپس آ سکتے ہو تو ٹھیک، لیکن اگر واپس نہیں آ سکتے ہو تو میں واپس جاؤں گا اور وہ کٹورا مجھے جا کر اٹھانا ضروری ہے. ملا احمد ایک مرتبہ اس کو سر سے لے کے پیر تک کے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو کہتے ہیں کہ جب تو آیا تھا مجھ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اتنی ساری نعمتیں ایک عالم کے لیے اچھی بات نہیں ہے، اور تو اب ہم لوگ دونوں کے رویے کو دیکھ. میں اتنی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود جب میں نے یہ سوچا کہ مجھے امام حسین کے پاس جانا ہے تو میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، میں نے اپنے 100 سے زیادہ غلاموں کو چھوڑا، کتنی سواریوں کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا. اور تو ایک کٹورے کو نہیں چھوڑ سکتا ہے؟ تو ایک کٹورے کو نہیں چھوڑ سکتا ہے؟ نعمتوں کا زیادہ ہونا مشکل نہیں ہے، لیکن اللہ اور خدا کے راستے میں، امام حسین کے راستے میں نعمتوں کے چھوڑنے کی طاقت کا ہونا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. محمد وآل محمد. یا حسین یا علی لبیک یا لبیک یا حسین لبیک یا زینب لبیک یا زینب. اللہم صلی علی محمد. تو زہد کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہے. یہ دنیا اللہ نے بنایا ہی ہم لوگوں کے لیے. سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا، جو کچھ بھی ہے دنیا میں یہ اپنے لیے ہے، ہم کو اس کو حاصل کرنا ہے. لیکن اس کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ میں ہم لوگوں کو اس کو حاصل کرنے کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ سے نزدیک کرنے کی کوشش کرنا ہے. نہیں یہ کہ اس کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا لینا ہے اور بس اسی کے پیچھے لگے رہ جانا ہے. تو زہد یعنی یہ کہ دنیا کی نعمتیں اپنے پاس ہو لیکن اس کی محبت اپنے دل میں نہ ہو، وہ اپنے لیے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. اللہ کے راستے میں اور حسین کے راستے میں اگر سب کچھ دینا پڑ جائے تو ہم لوگ کو دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے. حسین کے راستے میں نہیں دیں گے تو کس کے راستے میں؟ اللہ کے لیے اگر اس کو ہم استعمال نہیں کریں گے تو اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اگر ہم لوگ اس کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو یقین کیجئے کہ یہ نعمتیں جس کے لیے ہم نے اپنے خون پسینے کو ایک کیا ہے یہ ہمارے کام نہیں آنے والی ہیں. یہ ہمارے بعد، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے وارثین کے ہی کام آنے والی ہے. ہم کو سب کچھ چھوڑ کر جانا ہے. جس زمانے میں ہندوستان کے اندر نئے نئے انگلینڈ کے لوگ آئے تھے اور ہندوستان کے اوپر ظلم و جور کرتے ہوئے قبضہ کرنا چاہ رہے تھے، تو الگ الگ گاؤں میں وہ لوگ جاتے تھے اور قبضہ کرنے کے لیے جو لوگوں کی زمینیں ہوتی تھی ان کو ہتھیا لیتے تھے.
ان کے اوپر اپنا قبضہ کر لیتے تھے، یا ان کو یہ کہتے تھے کہ اس زمین میں جتنی فصل اگتی ہے اس کا اتنا حصہ ہم کو دینا شروع کرو، اور اس ٹائپ سے وہ لوگوں نے بہت ظلم و ستم کیا، اور اس کے نتیجے میں انڈیا کو انہوں نے لوٹا اور انڈیا کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا تھا۔ تو اسی طرح سے یو پی کے اندر لکھنؤ کے نزدیک ایک گاؤں کے پاس ایک انگلینڈ کا گورنر جاتا ہے، اور جانے کے بعد وہاں کے پورے فیگرز نکالتا ہے، ارقام و اعداد معلوم کرتا ہے کہ یہاں پر کتنی آبادی ہے، یہاں کی آبادی میں کس کے پاس کتنی زمینیں ہیں، تاکہ اب ان کی زمینوں کو کسی طریقے سے قبضے میں لیا جائے۔ تو پوچھتا ہے کہ یہاں پہ سب سے زیادہ پیسے والے لوگ کون ہیں؟ تو اس میں کچھ سادات کے نام آتے ہیں کہ یہ سادات زمیندار بہت پیسے والے لوگ ہیں، ان کی بڑی بڑی زمینیں اور جائیدادیں ہیں۔ ان سادات کا جب نام لیا جاتا ہے تو ان سادات میں ایک سید کے جو بہت پیسے والا تھا، یہ گورنر کے پہنچنے کے ایک دن پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ گورنر کو پتا چلتا ہے کہ ایک سید صاحب تھے جن کی اولاد بھی نہیں تھی اور ان کی زمینیں بہت زیادہ تھی، اور کل ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو اس کے منہ میں پانی آتا ہے کہ بھائی اس سے اچھا اور کیا کہ یہاں پہ بیٹھے بٹھائے اپنے کو ایک بہت بڑی زمین خود بخود مل گئی ہے۔ تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جاؤ اس کی زمینوں کے اوپر اپن قبضہ کر لیتے، اور وہ زمینوں کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد اس کا جو بھی پیسہ اور فصل ہوگی وہ حکومت چلانے کے لیے جو یہاں پہ آفیسز ہیں، ادارے ہیں، وہاں پر اس کا استعمال کیا جائے گا۔ جب قبضہ کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ جو کاغذات پیش کیے جاتے ہیں، ان کاغذات سے پتا چلتا ہے کہ یہ سید صاحب نے مرنے سے پہلے اپنی سب زمینوں کو وقف کر دیا تھا۔ تو وہ گورنر کے پاس جا کر اس کے کارندے بتاتے ہیں کہ صاحب ایک بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ بولے کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ کہ وہ سید صاحب نے مرنے سے پہلے اپنی سب زمینوں کو وقف کر دیا تھا۔ تو یہ انگریز ایک جملہ کہتا ہے، لیکن بہت معنی دار جملہ ہے۔ کہتا ہے کہ سید صاحب بڑے ہوشیار تھے، جب تک جیا تو اپنی زمینوں کے ساتھ جیا، اور جب مرا بھی تو زمینوں کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ہم لوگوں کے پاس دنیا کی نعمتیں صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے تن کا خیال رکھیں، بلکہ دنیا کی نعمتوں کو وسیلہ بنانا ہے اپنے من اور اپنی روح کو مضبوط کرنے کے لیے۔ ہمیں اس سید صاحب کی طرح ایک ہوشیار انسان بننا ہے کہ اگر دنیا کی نعمت اس کے پاس ہے تو اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو مضبوط کرنا ہے، اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو خدا سے نزدیک کرنا ہے۔ اگر ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ایک وہ سماج کہ جس سماج کے اندر غریبوں کا خیال اور جس سماج کے اندر امام کے راستے پر چلنے والوں کی تعداد بڑھے گی، اس میں ہم بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو ایک ایسے سماج کے لیے زاہد بننا، یعنی دنیا کی نعمتیں اپنے پاس ہوں لیکن اس کی محبت اپنے دل میں نہ ہو، یہ والی کوالٹی ہم کو اپنے اندر لانا ہوگا۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ زاہد 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کو دنیا کی چیزوں سے محبت تو ہے، لیکن چونکہ اللہ نے اس کو کہا ہے کہ مال سے محبت ہے تو انفاق کر دو، وہ انفاق کر دیتا ہے۔ محبت ہے، وہ محبت کو اپنے دل میں مار نہیں پاتا ہے، لیکن اس کے اندر جذبہ یہ ہے کہ محبت کے باوجود بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں یہ بھی زہد ہے، اس کو بھی زہد کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ زہد کا سب سے نچلا حصہ ہے، سب سے کم ترین حصہ ہے، یعنی گریڈ کے حساب سے یہ سی گریڈ کا زہد ہوگا۔ یہ بہت اچھا زہد نہیں ہے، لیکن اگر ہم پوری طرح سے اپنے دل میں محبت کو مار نہیں سکتے ہیں، تب بھی ہم لوگ جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں اپنی پسند کی چیزوں کو، اتنا ہمیں خرچ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ ایک کیٹیگری ہے زہد کی۔ دوسرا زاہد امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان ہے جس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ دنیا کی چیزوں کے ذریعے سے میں آخرت کی اور اچھی چیزوں کو خرید سکتا ہوں، ایک ڈیل کر سکتا ہوں۔ یہاں پر 1 روپیہ دوں گا، 1 روپے کے بدلے میں مجھے آخرت میں 10 روپیہ ملے گا۔ تو اس کو 1 روپے کی محبت ہے، لیکن اس کے ذریعے سے وہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت کے 10 روپے کو کماؤں، ڈیل کر رہا ہے اللہ کے ساتھ۔
کہتے ہیں اللہ کے ساتھ ڈیل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. 1 روپیہ دے کر اللہ سے 10 روپیہ لینا یہ بزنس ہے. قرآن کی آیت ہے حل ادلکم علی تجارت. قرآن میں خدا کہتا ہے کیا میں تم لوگوں کو ایک اچھا بزنس بتاؤں؟ یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کے ساتھ بزنس ہو. کیا مشکل ہے 1 روپیہ دوں اور اس سے 10 روپیہ واپس لوں؟ تو علی علیہ السلام کہتے ہیں یہ بھی زہد کی ایک قسم ہے. لیکن اس زہد کے اندر اس کو وہ جو روپیے سے محبت ہے، یہ محبت ہونے کے بعد میں وہ جو 10 روپیہ کمانے کی سوچ رہا ہے، اس محبت کے ہونے کی وجہ سے یہ بی گریڈ کا زہد ہے، یہ بھی اچھا زہد ہے، لیکن آئیڈیل زہد نہیں ہے. آئیڈیل زہد یہ نہیں ہے کہ 1 روپے کی محبت سے 10 روپیہ کمانے کی میں کوشش کروں. یہ کام برا نہیں ہے، اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو وہ کوئی برائی نہیں کر رہا ہے، ایسا ہم لوگوں کو کرنا بھی چاہیے. لیکن ارشاد فرماتے ہیں کہ اصل زہد یہ ہے کہ تم کو اور ہم سب کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ دنیا کی کسی بھی چیز میں اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ میری توجہ کو اپنی طرف جلب کرائے. دنیا کی کسی چیز کی قیمت اتنی نہیں ہے کہ میں علی کا چاہنے والا، میں امام حسین کا ماننے والا اپنا خون پسینہ اس کے لیے ایک کروں اور اللہ کے راستے سے بھٹک جاؤں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام جس دنیا میں لوگ حکومتوں کے لیے مرتے ہیں، جس دنیا میں لوگوں نے اپنی حکومتوں کو حاصل کرنے اور بچانے کے لیے ظلم کے پہاڑ کو بنایا ہے، لوگوں کو قتل کیا ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میری نظر میں یہ دنیا کی حکومت، اس کی ویلیو کیا ہے؟ ایک بیمار بکری کی ناک سے چھینک میں نکلنے والے کیڑے کے برابر بھی نہیں ہے، جس کے لیے لوگ مرتے ہیں، جس کے لیے لوگ دوسروں کو کچلتے ہیں. لیکن علی کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی دنیا کی حقیقت کو دیکھنا، یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے ہم اللہ سے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، یقین جانیے کہ ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنی پوری زندگی کو لگا دیں. علی علیہ السلام ہم کو یہ سکھا رہے ہیں کہ اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے. ایک کیڑے کی طرح اس کو مثال دیتے ہیں، اور جب اس طرح کی مثال دیتے ہیں تو ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم بھی اس دنیا میں زندگی کو گزارنا چاہتے ہو، اپنی حیوانی آنکھوں سے دنیا کو دیکھو گے تو یہ تم کو بہت قیمتی لگے گی، اس کی قیمت تم کو اور اس کی ویلیو زیادہ لگے گی. لیکن اپنی دل کی آنکھوں کو کھولو، کہ اپنے دل کی آنکھوں کو کھولنے کے بعد امام حسین علیہ السلام ایک عجیب ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. کربلا کے میدان میں ارشاد فرماتے ہیں، ترکت الخلق طرًا فی ہواک، میں نے تمام تیری مخلوقات کو چھوڑ دیا ہے صرف اس لیے کہ تجھ کو پا سکوں. وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، میں نے اپنے بچوں کو یتیمی کے راستے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. کیوں؟ لِكَيْ أَرَاكَ، تاکہ میں تجھ کو دیکھ سکوں، تاکہ میں تیری زیارت کر سکوں. توجہ کیجئے گا، بہت عجیب اشعار ہیں. وَلَوْ قَطَعْتَنِي فِي الْحُبِّ اربن اربا، اگر تیری محبت میں میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں، لما حن الفؤاد الی سواک، میرا دل ایک لحظے کے لیے بھی تیرے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. یعنی دنیا کی کوئی چیز کو دیکھنے کا میرا دل ہی نہیں کرتا ہے، صرف میری پہلی اور آخری خواہش یہ ہے کہ میں تجھ کو دیکھ سکوں، کیونکہ میں اللہ کی روح کا ایک مظہر ہوں. جب اللہ کی روح کا ایک مظہر ہوں تو مجھے اپنے جسم کی زنجیروں میں اپنے آپ کو نہیں جکڑوانا ہے، بلکہ یہ تمام نعمتیں جو مجھ کو ملی ہیں اس کو وسیلہ بنانا ہے خدا سے نزدیک ہونے کے لیے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.
اور اسی طرح سے ہمارے اماموں کے بیان میں بھی اگر ہم اس بات کی طرف توجہ دینا چاہیں کہ دنیا کی محبت کے بارے میں یا دنیا کی طرف لگاؤ کے بارے میں ان کا کیا رویہ رہا ہے، تو ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، وہاں پر ایک بندے نے بہت اچھا اپنا گھر بنایا تھا۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رفع الطین و وضع الدین، اس نے مٹی کے اوپر اور اینٹ کے اوپر اینٹ رکھ کے اس کو تو بلندی تک کے پہنچا دیا، لیکن اس کو بنانے کے چکر میں اپنے دین کو اس نے کتنا گرا دیا۔ دنیا بنانے کے چکر میں انسان حلال حرام کا خیال نہیں رکھتا ہے، دوسروں کو خوش کرنے کے چکر میں کتنی جگہ خدا کی رضایت کو کچل دیتا ہے۔ تو امام اسے دوسرے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، اینٹ کے اوپر اینٹ رکھ کے اس کو تو اونچائی پر لے کر چلا گیا، لیکن اپنے دین کا اس نے کیا حشر کیا اینٹ پر اینٹ رکھنے کے لیے۔ تو جس کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ رفع دین ہے، اپنی روح کی بلندی کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں، اور ہم کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ایک سماج کے اندر اگر کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے تو ترقی بڑے بڑے گھر بنانے میں نہیں ہے، گھر کا ہونا بری بات نہیں ہے، ہونا چاہیے۔ پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، دنیا کی نعمتوں سے روکا نہیں گیا ہے، لیکن دنیا کے نعمتوں کو حاصل کرنے کی وجہ سے اپنی روح کے سفر کو کچلنے سے روکا گیا ہے، اور یہ کہا گیا کہ اس کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ دنیا کی نعمت حاصل کرو روح کو مضبوط کرنے کے لیے، نہ روح کو کمزور کرنے کے ذریعے سے دنیا کی طرف بڑھو۔ اور اگر ہم کربلا میں یا امام حسین کی طرف توجہ دیتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ ہر چپے پر یہ چیز دکھائی دیتی ہے، چاہے وہ امام حسین کے باوفا اصحاب ہوں یا امام حسین کا علمدار ہو یا ان کے گھر کے فرزندان ہوں، ہم سب جگہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے آرام، لیگژری، دوسری سہولتوں کو انہوں نے ٹھکرایا تاکہ دین کو بچایا جا سکے، تاکہ دین اور انسانیت کی حفاظت کی جا سکے، روح کی حفاظت کی جا سکے، اور روح کو بڑے درجے تک کے پہنچایا ہے، اور اس کے کمال کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی بے توجہی نہیں کیے انہوں نے۔ کربلا سے جو سب سے بڑا سبق مل سکتا ہے اور لینا چاہیے جو سبق، یہ وہی سبق ہے کہ اگر دنیا کی نعمتیں ہم کو نہ ملیں لیکن ہم کو خدا ملنا چاہیے۔ دنیا کے اندر میں بھوکا پیاسا رہ جاؤں لیکن مجھے وقت کے امام کی رضایت کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے میرے سر سے لے کے پیر کے انگوٹھے تک کے تیروں کی بارش کو میں برداشت کروں، یعنی جناب ظہیر، لیکن جب امام کی نماز ختم ہوتی ہے تو صرف ایک سوال ہے، کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ صرف ایک سوال ہے، کیا آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ یعنی ایک مقصد ہونا چاہیے، مولا ہم سے راضی ہو جائیں۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں جو بڑے بڑے سورمات ہیں، ان لوگوں کے اگر بازو کی طاقت ایسی تھی کہ پورے عرب میں ان کا چرچا تھا، لیکن اس طاقت کے ساتھ میں ایک بڑی طاقت جو ان کے پاس تھی، جو ہم کو اپنے لیے اس نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنا ہے، وہ اپنے وقت کے امام کی بات کو سننے کا جذبہ۔ میں ذکر کر رہا ہوں حضرت عباس کا۔ حضرت عباس کی سب سے بڑی طاقت ان کے بازوؤں کی طاقت نہیں تھی۔ حضرت عباس بازوؤں کی طاقت میں عرب میں اور دنیا کے بے نظیر انسان تھے، ثانی حیدر تھے، کوئی ان کے مقابلے میں بازوؤں کے طاقت میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ وہ عباس تھے، حیدر کا شیر ہے وہ، لیکن عباس کی سب سے بڑی طاقت اور ان کی سب سے بڑی شجاعت یہ تھی کہ جس عباس کو بچپن سے یہ کہا گیا ہے کہ تم کو کربلا کے لیے مانگا گیا ہے، تم کو اہل حرم کی حفاظت کے لیے اور ان کے خیال کے لیے مانگا گیا ہے، جب اس عباس کو 4 محرم کو کہا جاتا ہے کہ فرات کے کنارے سے خیمے کو اکھاڑو، تو یہ عباس بغیر چون چرا کے
اپنے مولا کی بات کو سنتے ہیں۔ یہ عباس کا جو جذبہ تھا، یہ عباس کی جو شجاعت تھی، اس شجاعت نے عباس کو عباس بنایا ہے کہ اپنے مولا کے آگے کچھ نہیں، ان کا اشارہ کافی ہے۔ شب عاشور ہے، خیمے میں بیٹھے ہوئے اپنی تلوار کی دھار کو تیز کر رہے ہیں، صیقل کر رہے ہیں۔ جناب زہیر آتے ہیں اور جناب زہیر ایک واقعہ یاد دلاتے ہوئے کہتے ہیں، عباس، ایک مرتبہ میں تمہارے بابا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تمہارے بابا نے اپنے بھیا کو کہا کہ میری شادی ایک ایسے گھرانے میں کراؤ جہاں کے مرد شجاع ہیں، اور وہاں کی عورت کے ذریعے سے، خاتون کے ذریعے سے ایک شجاع بچہ اس دنیا میں آئے جو رسول کے فرزند کی کربلا میں حفاظت کرے گا۔ تو پتہ ہے تمہارے بابا کی شادی تمہاری والدہ کے ساتھ ہوئی اور تم دنیا میں آئے ہو۔ تو عباس ایک انگڑائی لے کر کہتے ہیں، اتشجعنی، کیا تم مجھے جوش دلانا چاہتے ہو؟ کل کا دن تو نمودار ہونے دو، پھر دیکھنا کہ میرے بابا نے جس مقصد کے لیے مجھ کو مانگا تھا اس مقصد کو میں کیسے پورا کروں گا۔ اسی وقت یہ حضرت عباس ہیں کہ جب فوج اشقیاء اس رات میں عباس کے تلوار سے کھینچی ہوئی لکیر کے نزدیک آنے میں کسی میں ہمت نہیں تھی، اتنا لوگ ان سے گھبراتے اور ان کا دبدبا تھا، تو اب سوچیے عباس کی تلوار کے نزدیک کون آتا جب اس کی لکیر کے نزدیک کوئی نہیں آیا ہے۔ عباس ایک بہت شجاع مرد کا نام تھا، ایک شجاع جوان اور دلیر کا نام تھا، لیکن صبح عاشور ہوتے ہی عباس ان ہستیوں میں ایک ہستی ہے جن کے بارے میں ملتا ہے سب سے پہلے امام حسین سے مقتل میں جانے کی اجازت انہوں نے مانگی تھی کہ مولا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے۔ عزادارو، حضرت عباس نے جیسے ہی اجازت مانگی، امام حسین نے یہ کہہ کر کہ تم میرے لشکر کے علمدار ہو، حضرت عباس کو واپس کر دیا۔ لیکن عباس تھے جو پورا دن بے چین تھے، فجر سے لے کر ظہر اور عصر تک کے بے چین تھے۔ تاریخ کے مطابق کچھ جگہ پر 13 مرتبہ کا تذکرہ ہے اور کچھ جگہ پر 17 مرتبہ کا تذکرہ ہے کہ 17 مرتبہ حضرت عباس امام حسین کے خیمے میں آتے ہیں اور اجازت مانگتے ہیں کہ مولا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے، لیکن ہر بار امام انہیں کہتے ہیں تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عباس سر کو جھکا کر خیمے سے باہر نکل جاتے ہیں، کچھ نہیں کہتے ہیں، کیونکہ عباس نے کبھی اپنے مولا کے آگے کسی طرح کی چونچرا نہیں کی ہے۔ جیسے ہی مولا نے کہا ان کے اشارے کو سمجھے اور خیمے سے باہر نکل گئے۔ لیکن عصر عاشور ایک وقت آتا ہے کہ عباس خیمے میں آتے ہیں، پھر ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے۔ پھر مولا نے اسی جملے کو دہرایا اور کہا تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عباس ہیں جو اب تک اس جملے کو سن کر خیمے سے باہر نکل جاتے تھے، اب بالکل سر کو جھکا کر خیمے میں کھڑے ہو گئے ہیں، اب باہر نہیں جاتے ہیں، عباس وہیں کھڑے ہیں۔ اس رویے کو دیکھتے ہوئے امام حسین نے دریافت کیا بھیا کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ تو انہی جھکے ہوئے سر کے ذریعے سے آواز آتی ہے اور کہتے ہیں کہ آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں علمدار ہوں، بس یہ سننا تھا کہ اب امام حسین اپنے سر کو جھکا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بغل کے خیمے سے آواز آتی ہے العطش العطش، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے، بس اس آواز کا سننا تھا۔ اللہ مصلحت کو بہتر جانتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو متوجہ کیا اور کہا بھیا تم کیا اس
آواز کو سن رہے ہو اس آواز کی طرف متوجہ کرنے کے بعد کہا ان بچوں کے لیے پانی کی کوئی سبیل کر دو۔ بس جیسے ہی یہ حکم ہوا حضرت عباس جناب سکینہ کے پاس آتے ہیں، مشک سکینہ کو لیتے ہیں، فرات کی طرف جاتے ہیں، اور یہاں سکینہ بچوں کو دلاسا دے رہی ہے کہ اب بس تم لوگ کی پیاس مٹنے کا وقت آ گیا ہے، میرے چچا پانی لے کر آئیں گے۔ عزادارو بس 2 روایتیں بیان کر کے اپنی بات کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس مقتل کی طرف جاتے ہیں، مختصر کر رہا ہوں، اور فرات کی طرف جاتے ہیں، پانی کو بھرتے ہیں، بھرنے کے بعد واپس آتے ہیں، آنے کے لیے نکلتے ہیں، خیمے کا رخ کرتے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان 2 روایتوں کی طرف آپ توجہ کیجئے گا۔ روایت میں ملتا ہے کہ کوئی حضرت عباس کے نزدیک آ کر حضرت عباس پر حملہ نہیں کر رہا تھا، تیروں کی بارش ہو رہی تھی، کوئی تیر پھینک رہا ہے، کوئی پتھر پھینک رہا ہے، کوئی نیزہ پھینک رہا ہے۔ اسی درمیان میں ایک شقی نے ایسا تیر پھینکا جو حضرت عباس کی آنکھ میں پیوست ہو جاتا ہے، لیکن اس آنکھ میں پیوست ہونے سے پہلے تیر کے حضرت عباس کے دونوں بازو قلم ہو گئے ہیں۔ بس تصور کیجئے گا کسی کی آنکھ میں جب کوئی چیز جاتی ہے تو پہلے وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میرے مولا عباس کے ہاتھ تو قلم ہو چکے ہیں۔ حضرت عباس نے اپنے دونوں گھٹنوں کو ایک جگہ جمع کیا اور وہ تیر جو آنکھ میں پیوست ہوا تھا اس کو گھٹنوں کی مدد سے نکالنے کے لیے جھکتے ہیں۔ بس جیسے ہی حضرت عباس جھکتے ہیں ایک شقی آگے بڑھتا ہے، حضرت عباس کے سر پر گرز سے وار کرتا ہے، نتیجے میں حضرت عباس گھوڑے پر تاب نہ لا کر زمین کربل کی طرف آتے ہیں۔ عزیزو توجہ کیجئے گا، ایک انسان ہے جس کے آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، سر پہ گرز کا وار ہوتا ہے، جب زمین کی طرف آئے ہیں تو وہ تیر جو آنکھ میں پیوست ہوا ہے تاریخ میں لکھا ہے سر کے پچھلے حصے سے نکل گیا تھا۔ اور ایک آخری روایت جناب زہرا کے حوالے سے ملتا ہے کہ ایک ذاکر کے خواب میں آ کر کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کے جب بھی مصائب پڑھنا تو اس مصیبت کو ضرور بیان کرنا کہ کربل میں جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے زمین کی طرف آیا تھا اس کے دونوں بازو سلامت تھے، اپنے ہاتھوں کا اس نے سہارا لیا تھا، لیکن میرا بیٹا عباس الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ خدایا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا ہمیں ان کے اعوان و انصار مددگاروں میں اور ان کی رکاب میں شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔